الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام ذمہ داران حضرات، معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آپ نے الحمدللہ عنوان سنا ہے۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ آیت کا اردو معنی یہ ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی بہت ساری علامتیں آ چکی ہیں۔ اللہ عز و جل کا جو جواب کیسا ہے؟ قیامت کی بہت ساری علامتیں آ چکی ہے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اور جب وہ سامنے دیکھ لیں گے تو نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ کہاں سے ان کے لیے نصیحت؟ محترم دوستوں، میں میری بات کا آغاز اسی آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اس دنیا میں آ چکی ہیں، اس پر کئی خطابات ہیں، عرب میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں۔ عرب علماء نے بھی کیے ہیں اور یہاں ہندوستان میں بھی علماء نے کیے ہیں۔ اس میں پہلی چیز وہ علامتیں جو آ چکی ہیں میرے اور تمہارے زمانے میں، وہ کون سی علامتیں؟ بے شمار علامتیں ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھوں گا اور اس سے میں اپنے عنوان کو لینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، حدیث صحیح بخاری کی ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ اس دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ بات علم کی آ رہی ہے، اس لیے میں آپ بھائیوں سے کہہ دوں، آپ میں سے سارے لوگ تقریباً اچھی امید کرتے ہوئے میں بول رہا ہوں، علم کا اٹھایا جانا، اچھے علماء کا دنیا سے چلا جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علماء حق جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس دنیا سے علم کا اٹھایا جانا قیامت کی ایک علامت ہے۔ ایک دوسری علامت ہے وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلِ، زلزلوں کا آنا قیامت کی ایک علامت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں زلزلہ آ رہا ہے، وہاں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، عنوان زلزلہ نہیں ہے۔ تیسری ایک علامت ہے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، شاید اس مجلس میں کوئی مرد ایسا ہوگا جو چہرہ نہیں ہلائے گا، اور کوئی عورت ایک ایسی ہوگی جو اسے نہیں، ہاں بھئی یہ ہو رہا ہے، چہرہ نہیں ہلائے گی۔ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ رمضان گیا، ابھی معلوم ہو رہا ہے رمضان 1.5 مہینے میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔ کتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے گواہی دیں گے، ہاں یہ بات سچی ہے، زمانہ تیز ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یتقارب الزمان جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دسمبر جا رہا ہے، جنوری آ رہا ہے، پھر ڈسمبر سبحان اللہ۔ اور ایک آخری علامت اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا عنوان ہے، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، چاروں طرف فتنے رہیں گے۔ ڈیجیٹل فتنہ آپ نے عنوان دیا نا، آپ نے مجھے عنوان یہی دیا، فتنے ظاہر ہو جائیں۔ فتنوں کا ظہور، فتنوں کا ظاہر ہونا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، ظہور الفتن کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ایک دوسری چیز فتنوں کے تعلق سے بڑی اچھی چیز ہے، شیطان جن چیزوں سے ایک انسان پر حملہ کرتا ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، اور شیطان نے، ابلیس نے قسم کھائی ہے، کسی بھی طرح میں اس انسان کو کسی بھی طرح میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ دوسری بات ہے، شیطان جن ذریعوں سے انسان پہ حملہ کرتا ہے
ان ذریعوں کے اندر بہت سارے ذرائع ہیں. کل ہی آندھرا پردیش میں ایک بہت اچھے عالم نے بڑے اچھے انداز میں کہا, وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اور جاتے جاتے یہ چیز کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا. وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے. جی آپ سب غور سے دیکھ رہے ہیں, اس کا جواب دے کر آگے جاؤں گا میں, کہیں یہ وسوسہ اس آپ حال سے لے کر باہر نہ چلے جائیں. صحابہ اکرام نے پوچھا بھی اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ایسے وسوسے دماغ میں آتے ہیں, ایسے ایسے خیالات دماغ میں آتے ہیں, اے اللہ کے نبی اگر ہم بولیں گے ہمیں ڈر ہے کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے. سبحان اللہ, یہ شیطان کے بہکانے کا ایک طریقہ ہے. اور میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, وسوسے اگر دماغ میں آئیں, اگر کوئی مسلمان وہ وسوسوں کو نہیں بولے, معلم تقل او تعمل, یا اس پہ عمل بھی نہیں کرے, اس وسوسے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک اچھی خوشخبری دے رہا ہوں میں آپ کو, اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ شیطان نے ڈالا اور اس نے اسے روک لیا, میرے نبی نے گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا ذالک صریح الایمان, یہ سچے ایمان کی دلیل ہے. کبھی بھی اگر وسوسہ دماغ میں آتا ہے نا, آپ اسے دبا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں, آپ خوش ہو جائیے. یہ میرے نبی نے گواہی دی ہے. اگر وسوسہ آئے اور آپ اسے دبا دے, اللہ کے نبی کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وسوسے کا دبانا یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے. کسی کو زیادہ عبادت کرا کے گمراہ کر رہا ہے, رہبانیت, کسی کو عبادتوں سے دور کر کے گمراہ کر رہا ہے. یہ ایک طریقہ شیطان کا گمراہ کرنے کا, فتنے لا کر بھی ہیں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث میں نے نوٹ کی ہے آپ بھائیوں کے سامنے بتانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ان عرش ابلیس علی البحر, حدیث سبحان اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابلیس کا جو عرش ہے وہ سمندر پر ہے. ان عرش ابلیس علی البحر فیبعث السرایا, ابلیس کیا کرتا ہے, اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے. فیبعث السرایا فیفتنون الناس, اور ابلیس کے جو لشکر ہیں وہ آ کر لوگوں کو فتنے ڈالتے ہیں. فیفتنون الناس, لوگوں میں فتنے ڈالتے ہیں. اب جو جملہ ہے وہ ہمارا موضوع ہے. فاعظمہم عندہ اعظمہم فتنہ, سب سے بڑا اس کے لشکر میں جو کامیاب کون ہے جانتے ہیں, جو زیادہ فتنے پھیلاتا ہے وہ اس کے پاس سب سے بڑا ہے. ابلیس کے بہکانے کے طریقوں میں فتنہ ایک طریقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا میرے بھائیوں, بہت اہم چیز ہے, دنیا میں کوئی بھی کسی کا بھی گھر فتنے سے نہیں بچے گا. مجھے ایک اچھے دکتور ہیں, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا. ایک زمانہ تھا میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بازار سب سے خراب جگہ ہے اور مسجد سب سے اچھی جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپس میں بات کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. بازار سب سے خراب جگہ ہے اور مسجد سب سے بہتر جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں فتنے زیادہ ہیں اور مسجد اللہ کو محبوب ہے, یہاں فتنے کم ہیں. دکتور نے بڑی اچھی بات کہی, وہ دور تھا. آج کا دور یہ ہے ہر ایک کے جیب میں فتنہ ہے, ہر ایک کے جیب میں فتنہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہر گھر میں فتنہ موجود ہے. باپ بچے کو دیکھ رہا ہے, بچہ اوڑھ کے سو رہا ہے, اوپر سے چادر اوڑھ کے سو رہا ہے, مگر اندر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اس موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے وہ باپ بھی نہیں جانتا. اس دور میں ہم جی رہے ہیں. سبحان اللہ, اس دور میں ہم ہیں. حدیث سن لیجئے, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائیوں یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے, یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے. شاید یہ مجلس میں کوئی ایسا ہے جو اس سے پریشان نہیں ہے. جی ہاں, یہ میرا دعویٰ ہے, یہ میرا چیلنج ہے. شاید کوئی اس مجلس میں ایسا ہے جو یہاں پریشان نہیں ہے اس چیز کو لے کر کے. ذرا سنیں قرآن و حدیث میں کیا اللہ کے نبی نے کہا, کیا ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. نبی کا جملہ دیکھو, انی لا ارا, بے شک میں دیکھ رہا ہوں. کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ مواقع الفتن خلال بیوتکم, میں تمہارے گھروں کے اندر فتنے دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں جانتے؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کمواقع القطر, بارش کے قطرے جیسے آتے نہیں, بارش کے جیسے قطرے ہر گھر میں پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی کا جملہ ہے, اسی طریقے سے یہ فتنے ہر گھر میں پہنچیں گے. اللہ اکبر. مجھے بتا دو کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھاؤ پوری جماعت میں, میرے گھر کے اندر یہ فتنے نہیں. اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. جی, سب پریشان ہیں, بیوی شوہر سے پریشان ہے, گھر میں آنے کے بعد بھی وقت نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک پلنگ پر دو لوگ سو رہے ہیں,
ایک ہی پلنگ پر ہیں, ایک طرف بیوی کسی اور دنیا میں ہے اور دوسری طرف شوہر کسی اور دنیا میں ہے, ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے؟ ایک صوفے پہ ایک بچہ بیٹھا ہے, باپ بیٹھا ہے اور ایک بھائی بیٹھا ہے, تینوں تین الگ قسم کی دنیا میں جی رہے ہیں. آج وہی موضوع ہے بھائی, وہی موضوع ہے. اللہ مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کا کوئی گھر یہ فتنوں سے خالی نہیں رہے گا. تیسری چوتھی ایک حدیث بول رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے دل بتائے. دل دو طرح کے ہوتے ہیں. حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تعرض الفتن, فتنے جو ہے جو آتے ہیں, علی القلوب, انسان کے دل پہ فتنہ اثر کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ فتنے کہاں اثر کرتے ہیں؟ انسان کے دل پہ فتنے اثر کرتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے. اس میں دو طرح کے دل ہیں. ایک وہ دل ہے جو فتنوں سے متاثر ہو جاتا ہے, اللہ ہمیں بچائے. آمین تو بولو. یا تو میرا عنوان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا ہے سمجھ میں؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ اللہ مجھے اور آپ کو وہ دل بنائے اس فتنوں کے دور میں وہ فتنے ہمارے اوپر اثر نہ کریں. ہم جب مریں تو ایمان کی حالت میں مریں, ورنہ اچھا پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ جو پڑھ لیتے نہیں, پڑھتے پڑھتے اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر, سبحان اللہ. حدیث غور سے سنیں, تعرض الفتن علی القلوب, فتنے جو ہیں دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کل حصیر, حصیر کی طرح ہے. حصیر دیکھیں, حصیر دیکھیں, عودن عودن, ایک ایک کاڑی, فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا, جو قلب جو دل اثر انداز ہو جاتا ہے, فتنہ اس پہ اثر ہوتا ہے, نُكِّتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا, ایک کالا نقطہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے, وہ فتنوں کی زد میں آ گیا ہو. پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم, وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, غور سے حدیث سنو. کچھ دل ایسے رہیں گے وہ فتنوں کے اثر سے وہ متاثر نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دل پر بھی ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو پہلے والا دل ہے وہ نہ بنائے, وہ جو سفید ہے, جو پاک صاف دل ہے, اللہ وہ دل تمہارا اور میرا بنائے انشاءاللہ تعالی. میں کبھی کبھی حرم میں جاتا نا, مکہ مکرمہ, اس لیے کہ لوگوں کو آج کی مثالیں جلدی دماغ میں بیٹھتی ہیں, حدیثیں پڑھیں تو جلدی دماغ میں نہیں بیٹھتی. کبھی کبھی حرم جاتا میں, مکے میں کسی استاد کے درس میں مغرب کے بعد میری کوشش ہوتی, مدینے میں ہو یا مکے میں ہو, اساتذہ کے درس میں بیٹھنے کی کوشش ہوتی. استاد کے درس میں بیٹھتا, تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 16 سال سے میں لگاتار جا رہا ہوں. اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. 16 سال پہلے حرم الگ تھا, آج حرم الگ ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. کسی استاد کے درس میں بیٹھنے کے بعد وہ فوراً اٹھتے ہو, درس ختم ہوتا, ان کے پیچھے پیچھے 5-6 طلبہ بھاگتے, میں بھی بھاگتا ہوں ان کے پیچھے. سبحان اللہ. وہ طواف کرتے, پہلے عشاء کی نماز سے پہلے طواف ہوتا, 15-20 منٹ میں طواف ختم ہو جاتا. یہ بھی ایک دور تھا وہ. اور میں غور سے دیکھتا علماء کرام طواف میں کیا پڑھتے ہیں. کوئی بھی مخصوص دعا نہیں ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتینا فی الدنیا, کس کے علاوہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. لیکن علماء پڑھتے کیا ہیں, علماء کی زبان سے مطاف میں کیا دعائیں آتی ہیں. میں نے زیادہ تر دیکھا اہل علم حضرات یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میں نے اہل علم کو دیکھا ہے, زیادہ تر اہل علم حضرات میں نے ان کو دیکھا یہ دعائیں کثرت سے مانگتے ہیں. پھر ہمیں حدیث معلوم ہوئی, ہمارے نبی بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے نہیں صلی اللہ, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. فتنے دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں نا, دلوں پہ آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑے کثرت سے مانگا کرتے تھے. ایک حدیث میں حضرت انس کا ذکر ہے, ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ کا ذکر ہے رضی اللہ عنہا. آپ سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی کثرت سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ دعا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میں سے ہر آدمی جانتا ہے. آپ نے کہا جو آدم کے جو دل ہے نا, آدم کے بچوں کے جو دل ہیں, 2 انگلیوں رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں.
कभी भी ये दिल बदल सकते हैं। अल्लाह अकबर, कोई भी बदल सकता है। हर आदमी को अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, है ना। प्रोटेक्टिंग क्या है आखिरी का जुमला अंग्रेजी जबान में? कोई यहां ऐसा नहीं है कि मैं मुतमईन हूं, नहीं। सहाबा इकराम डरते थे अपने ईमान के बारे में। ये फितनों के दौर में हमें अपने ईमान की हिफाजत और हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों, एक उसूल है, वो उसूल बोलकर मैं आज जो डिजिटल फितने हैं और उसके नुकसानात क्या हैं उस पर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने ये तय किया है 45 मिनट्स मैं आपके सामने रहूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? आप मुझे उतना बर्दाश्त करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे जी? बोलते जाऊं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सुभान अल्लाह। मैं कोशिश इस बात की करता हूं आपको लेके चलूं। हर आदमी का एक एक अंदाज है, शेख का एक अंदाज, अब्दुल अजीम साहब का एक अंदाज, अल्लाह बरकत दे उन उलमा इकराम को। बहुत अलग अलग उलमा का एक एक अंदाज है। हम कोशिश करते हैं अवाम के अंदाज में उतर जाएं। हम कोशिश करते हैं हर आदमी इस मजलिस का सबसे ज्यादा कम इल्म आदमी वो मेरी बात समझ सके, ये हमारी कोशिश होती है। उलमा को समझाना हमारा मकसद है ही नहीं। उलमा तो समझे हुए हैं, उनको हम क्या समझाएंगे? अहले इल्म हमारे टारगेट में है ही नहीं। हमारे टारगेट में सबसे लो आदमी, उसे अगर बात मेरी समझ में आ जा रही है तो मेरा यहां आना अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है मेरे भाई। एक उसूल हमारे नबी ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसूल कैसा दिया जानते? हदीस, सही बुखारी की हदीस में आपने वो उसूल दिया। माफ कीजिएगा, सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। आपने वो हदीस सुनी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तयक़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सो रहे थे, आप अल्लाह के नबी अचानक उठकर बैठे। आपने उठने के बाद एक हदीस बयान फरमाई। नींद से बेदार होकर आपने एक हदीस, उस हदीस में उलमा ने एक उसूल बयान किया है। पहले उलमा का उसूल बोल देता हूं। कुल्लमा फुतिहत निअमतुन नज़ल माहा फितनतुन। जी हां, अल फुरकान के बच्चे समझ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल फुरकान के बच्चे समझ गए होंगे। हैं कोई अल फुरकान के बच्चे यहां? माशाअल्लाह, हैं कोई? जी बच्चे तो, अरे अरे माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ये पूरा तो अल फुरकान ही है ये, माशाअल्लाह। क्या माना है इसका? कुल्लमा फुतिहत निअमतुन नज़ल माहा फितनतुन। ये उलमा ने एक उसूल दिया है, और वो उसूल निकाला है इस हदीस से। बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से वो उसूल निकाला गया है। अब हदीस सुन लीजिए, अब उसूल समझ में आएगा। आप नींद की हालत में हैं, आप बेदार हो रहे हैं। आपने बेदार होने के बाद ये हदीस बयान फरमाई। मैंने हदीस भी नोट की और उलमा की शरह भी मैंने नोट की है। माज़ा फुतिहल लैलु मिनल खज़ाइन व माज़ा उनज़िला मिनल फितन मुत्तफ़क़ुन अलैह। कितने खजाने अल्लाह ने नाजिल फरमाए, रहमत के कितने खजाने अल्लाह ने नाजिल फरमाए, और उन खजानों के साथ साथ अल्लाह ने फितने भी उतारे हैं। जी हां, स्टूडेंट ऑफ अल फुरकान, वो जुमला बोल सकते हैं आप? कुल्लमा फुतिहत, जब भी कुल्लमा फुतिहत निअमतुन नज़ल माहा फितनतुन, इस हदीस से उलमा ने निकाला है। भाई किसी की तनकीस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हम मिसालें देते हैं 4 जगह इस इदारे की। जो हमारे इदारे हैं उसमें मैं समझता हूँ ये स्कूल और दीनी और दुनियावी तालीम का इम्तिजाज में मेरे हिसाब से ये पहले नंबर पर आता है। जिस इदारे को जामिया इस्लामिया ने मान लिया हो, हम क्या उस इदारे के बारे में बात करें? हमारे बच्चे लायक हैं। मैं इसका तर्जमा बोल देता हूं। हदीस में क्या बात बताई गई? अल्लाह के नबी बेदार होकर क्या बोले? सुभान अल्लाह। पहला लफ्ज है माज़ा फुतिह अल-लैलु मिनल खज़ाइन। अल्लाह ने कितनी रहमतें, कितनी नेमतें उतारी हैं, मगर उन नेमतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फितने भी उतारे। ये नबी का जुमला है, अच्छे से याद रखना। जब नेमतें आती हैं, इजादात आते हैं, जब तरक्की आती है, वो तरक्की साथ में फितने भी लेकर आती है। आप जहन में बिठा लीजिए। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई मेरे भाइयों? जी, जब भी तरक्की होगी, हम पूरी तरक्की में नहीं है, हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें वो तरक्की देखें जो आज मौजूद नहीं है। 25 साल पहले, 50 साल पहले क्या आज के हालात मौजूद थे? अगर उन बुजुर्गों से कहा जाता यहां बैठकर कोई आदमी फला काम कर लेता है, यह टेक्नोलॉजी कौन जानता था? आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, इजादात और बढ़ेंगे, और जब इजादात बढ़ेंगे, मेरे नबी ने एक उसूल दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे कि यह उसूल
اللہ کرے کہ یہ فارمولا آپ اس حال سے لے کر جائیں، جب بھی ترقی ہوگی، جب بھی ایجادات دنیا میں آئیں گے، علماء نے اس سے اصول نکالا ہے، کلما فتحت نعمت نزل معها فتنۃ، علماء نے اس اصول بنا، جب بھی کوئی نعمت آئے گی، کوئی ترقی ہوگی، ساتھ میں فتنے بھی آئیں گے۔ آج ترقی بھی ہے اور ساتھ میں فتنے بھی ہیں۔ آج ترقی بھی ہے، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں خود ہوں، چھوڑ دیجئے دوسروں کو۔ 90s میں جب میں خط لکھتا تھا اردو زبان میں، وہ خط آنے سے پہلے کبھی میں آ جاتا تھا، جی خط آنے سے پہلے کبھی کبھی میں آ جاتا تھا۔ میں اس موقع پر میرے اور شیخ کے اور ان کے سارے عمریوں کے الحمدللہ استاذ محترم شیخ حفیظ الرحمان صاحب آدمی عمری مدنی رحمہ اللہ، میں ان کے لیے دعا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، میرے دل کے قریب رہتا ہے۔ میں نے چھوٹی سی کتاب لکھی اور اس میں فورورڈز کے لیے، مقدمے کے لیے میں شیخ کے پاس گیا، شیخ آپ مقدمہ لکھ دیجئے۔ شیخ نے مقدمہ لکھا اور شیخ نے ایک جملہ کہا، میں جو لکھ رہا ہوں شاید پڑھنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اور وہاں پر ایک جملے بولے شیخ، ایک آدمی جو ہے لیٹر لکھا اور پڑھنے کے لیے خود گیا۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ علماء کی باتیں جی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، گھر تک سمجھتے جاؤ انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال جو میرا موضوع ہے ڈیجیٹل فتنے، جیسے جیسے ترقی آتی جائے گی فتنے بھی ساتھ میں آتے جائیں گے، الگ الگ قسم کے فتنے آئیں گے۔ ہم اس دور میں ہیں سبحان اللہ۔ اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا ساری خرابیاں ہیں۔ ڈیجیٹل چیزوں سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، پتہ نہیں اور کتنی چیزیں ہیں، انسٹاگرام سے، یہ ساری چیزوں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے صرف نقصان ہے، وہ یہاں کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ نہیں، اس سے نفع بھی ہے، اس سے نفع بھی ہے سبحان اللہ۔ آج ہمارا کاروبار سے لے کر ہماری تقریباً چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ میں نفع نہیں بتاؤں گا، میں اس کے ثمرات نہیں بولوں گا، مجھے عنوان فتنہ دیا گیا ہے۔ اور ایک اچھے عالم نے بڑی اچھی بات کہی، اگر میں نقصانات بھی بتا دوں تب بھی عمل کرنے والے لوگ کم رہیں گے، اگر میں نفع بتاؤں تو کیا کریں گے آپ سوچ لیجئے۔ اگر میں نقصانات ہی بول دوں نا تب بھی عمل کرنے والے کم رہیں گے۔ کیا کیا نقصانات ہیں، فتنے کیا ہیں، میں نے کچھ نوٹ کیا ہے، کوشش کرتا ہوں جلدی وہ تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے، ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ جملہ ہمیشہ میرا ایمان بڑھاتا ہے، میرا ایمان یہ جملہ ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ سورہ نحل جب بھی میں پڑھتا ہوں، سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آدمی جاتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے سورہ نحل میں کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ نے گھوڑا بنایا خیل، اللہ نے خچر بنایا ہے، والبغال والحمیر اللہ نے گدھا بنایا ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے ایک جملہ کہا، ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سفر کرو اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ آگے کا جملہ بڑا اچھا ہے، جب بھی پڑھنا اس جملے کو انشاءاللہ ذرا کھڑ کے غور کرنا۔ جی 3 باتیں اللہ نے کہی، گھوڑا، خچر، اس کے بعد گدھا۔ آگے اللہ کا جملہ دیکھو کیسا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، غور سے سننا۔ اللہ کہہ رہا ایسی ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا، صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے یہ، کتنا بڑا جملہ ہے۔ اس زمانے میں اگر راکٹ کا تذکرہ آتا، پلین کا تذکرہ آتا، صحابہ کیا جانتے تھے؟ اللہ نے جو جملہ کہا ایسی چیزوں کو اللہ پیدا کرے گا اے صحابہ جسے تم جانتے نہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ٹرانسپورٹیشن میں ہے، عنوان ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، عنوان ہے سبحان اللہ ٹیلی کمیونیکیشن۔ کیا عنوان ہے؟ جی ہاں، انگریزی پڑھنے والے مجھے کریکٹ کر دیں، اگر غلط ہے مجھے کریکٹ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ عنوان ٹیلی کمیونیکیشن ہے، ایک دوسرے سے تعلقات جوڑنے ہیں سبحان اللہ۔ ایک دور تھا جب تعلقات مشکل تھے، آج ایک دور ہے تعلقات جوڑنا بڑا آسان ہے سبحان اللہ، بڑا آسان ہے۔ تعلقات کے سلسلے میں ایک حدیث بولتا ہوں، اللہ کے نبی کی سچی حدیث بول کر میں اس عنوان کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان مجلسوں میں جاتے ہی نہیں، وہ جگہ جاتے ہی نہیں جہاں تکلیف پہنچتی ہے۔ صحیح ہے، کسی رشتہ دار سے تکلیف ہو رہی ہے نہیں جائیں گے، ان کی شادی میں ہی نہیں جائیں گے۔ کسی دوست سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ جگہ، اچھا یہ تو دوست رشتہ دار الگ ہے، اگر کسی مسجد میں کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے
اسے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے, وہ مسجد کو ہی نہیں جاتا ہے. صحیح ہے, ہوتا ہے ایسا. سبحان اللہ. میرے نبی نے ایک جملہ کہا تعلقات کے بارے میں, ایک دوسرے سے تعلقات کے بارے میں. میں یہ نہیں کہوں گا کون عمل کرے گا ہاتھ اٹھائیے, وہ نہیں, وہ پرانا ہو گیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلقات, یہ ڈیجیٹل میں تعلقات پہلے نمبر پر آتا ہے. نبی کا جملہ ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم, وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے, افضل, وہ مومن زیادہ فضیلت والا ہے اس مومن سے جو لوگوں سے ملتا بھی نہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. عمل ہوگا, عمل ہوگا جی. وہ مومن جو دوسروں سے ملاقات کرتا, اللہ چاہتا ہے کہ ہم مل کے رہیں, ہمارے تعلقات رہیں. سبحان اللہ. اور تعلقات اس سے قائم ہوتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ماں بیٹے سے بات کر رہی ہے, سعودیہ میں بیٹا ہے, تعلقات ہوتے ہیں, تھوڑا سا فائدہ ہے. مگر میں اسی تعلقات پر دو باتیں اور بتاؤں گا آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ایران اور توران سے تعلقات ہیں, گھر کے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں. برابر کیا بھائی؟ امریکہ سے تعلقات ہے. یہاں بیٹھ کے یہ حضرت چاٹنگ کر رہے ہیں, اور چاٹنگ میں کیا کر رہے ہیں, کیسے چاٹنگ کر رہے ہیں. میں رات بھر دعوت کا کام کرتا ہوں. سبحان اللہ. اکیلا بیٹھ کر اکیلا عورت سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں. یہاں وہاں ساری دنیا کی خبریں ایسے ہیں. اب ذرا اسے چھیڑ کے دیکھیے, ساری خبریں تمہارے سامنے کہے گا. ماں سے بات کر کے, ابھی میرے فون میں آپ دیکھ لیں, اگر یہاں یہ ہوتا نا میں چلا دیتا تمہارے سامنے, چلاتا تمہارے سامنے. میرے فون میں کسی نے بھیجا ہے, باپ مر گیا ہے, باپ مر گیا ہے, ماں بھی مر گئی ہے, لاش کاڑی کی طرح ہو گئی ہے, بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اگر دیکھنا ہے دیکھو میرے فون میں بھیجا ہے, اور بھیجنے والے ایک عالم ہی ہیں. سبحان اللہ. اس دور میں ہم جی رہے ہیں, ماں باپ سے بات کر کے مہینے گزر جاتے ہیں. ساری دنیا سے تمہارے تعلقات ہیں, جن سے ہونے چاہیے ان سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں. تعلقات میں بھی یہ چیز فتنہ بنی ہوئی. پہلی بات. دوسری بات, تعلقات اگر ہیں غلط تعلقات, کیا جملہ ہے, سارے سر ہلائیں گے آپ لوگ. 4 بچوں کی ماں بازو ملک سے, پڑوسی ملک سے شوہر کو چھوڑ کر, اسی ڈیجیٹل فتنے کی وجہ سے, اسی گیم کی وجہ سے, سبحان اللہ, یہی PUBG کا گیم کھیلتے کھیلتے یہ غیر مسلم لڑکے کے چکر میں پڑ کر 4 بچوں کو لے کر ہندوستان آ گئی. نہیں نہیں آئے جی, میں نام نہیں لے رہا ہوں, آپ نام لے رہے ہیں. سبحان اللہ. اتنا ہی فرق ہے جی. یہ فتنہ ہے بھائی. تعلقات ہیں, غلط لوگوں سے تعلقات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے, اللہ بچائے. قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں. اس سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں, جواب دیں گے انشاءاللہ. میں اکثر سوالات کر کے انعام بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. تعلقات کے باب میں جی ایک اور چیز میں نے سوال آپ سے کرنا چاہا تھا, کروں یا آگے بڑھ جاؤں انشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ کر لوں. تعلقات کے باب میں سبحان اللہ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے. وہ آیت بولنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے. اس پوری دنیا میں مردوں میں سب سے افضل کون ہے نبی کے بعد؟ نہیں, ایک جماعت کا نام بولیے مجھے, جماعت کا نام. صحابہ کی جماعت. ٹھیک ہے, صحابہ سے کوئی افضل نہیں ہے. عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابیات نا. صحابیات میں بھی میری اور تمہاری مائیں امہات المومنین سے کوئی افضل ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویوں سے کوئی افضل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے. غور سے سنو کیا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ایک جملہ ہے اس کے اندر, ذرا اوپر سے اگر پڑھیں گے تو ملے گا. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں. کبھی بھی کسی غیر مرد سے ایسے لہجے میں بات مت کرو. اللہ نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے ایسے لہجے میں بات نہ کرو. جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط ارادہ رکھے گا. اگر یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے تو میرے اور تمہارے لیے یہ حکم کتنا ہونا چاہیے؟ ساروں کو ایک پیغام ہے, ہم ان سے بہتر نہیں ہیں, ہم ان سے بہتر نہیں ہیں.
ہمارا ایمان ان کے ایمان کے قریب بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. جب اللہ نے ان سے کہا ہے نرم لہجے میں بات نہ کرو, اکیلے بیٹھ کے تم کیسے بات کر سکتے ہو؟ اکیلے بیٹھ کے کیسے تم ڈیجیٹل میڈیا میں چیٹنگ کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے. یہ پہلا فتنہ ہے تعلقات کا فتنہ. اللہ ہمیں اچھے تعلقات اللہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, اور علماء اکرام کا ایک جملہ ہے, اچھے تعلقات سب سے اچھے جو بنتے ہیں وہ مسجد سے بنتے ہیں. کہاں سے؟ مسجد سے بنتے ہیں. یہ آدمی مسجد سے ماشاءاللہ میرا دوست بنا ہے. پہلی چیز ہے, میں نے 10 باتیں نوٹ کی ہیں اس کے اندر. ڈیجیٹل فتنوں میں نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں بول سکوں, اور نہ شاید آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اسے سن سکیں. اس میں جو بہتر ہے ذرا میں اس کی شرح کروں گا, اور جو ایسے ہی بولنے کے لائق ہیں ایسے ہی بول کر میں انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ جاؤں گا. کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے. پہلی چیز تو تعلقات ہیں. دوسری چیز علماء اکرام نے جو بیان فرمائی ہے, سبحان اللہ, وقت کا ضیاع ہے. آپ سب سر ہلاتے ہیں الحمدللہ. وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے دین میں. اور جناب جب موبائل لے کے بیٹھتے ہیں نا, معاف کیجئے گا, شراب کا نشہ چھوٹا ہے. شراب کا نشہ چھوٹا ہے, ریلز اور شارٹ کا نشہ اس سے بھی بڑا ہے آج. جی ہاں, میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, میں تمہارے سامنے پیپر کٹنگ دوں گا. ایک ماں اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو جو سو رہا ہے, کپڑوں میں لپیٹ کے واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہے. ہاتھ میں ایک فون ہے, فون میں چیزیں چل رہی ہیں, جو کپڑے موجود تھے اسے ہاتھ میں اٹھائی اور اٹھا کر اس نے واشنگ مشین میں ڈال دیا. آپ کو چاہیے میں دلیل دیتا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں فون میں دیکھتے دیکھتے اپنی جان گوا چکے ہیں. سبحان اللہ, گاڑی چلا رہے ہیں, فون میں دیکھتے دیکھتے کتنوں کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ ایک نشے کی حد تک ہے میرے بھائی, نشے کی حد تک ہے, اور وقت کا بہت ضیاع ہے. صرف ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا, بلکہ میں آیت پڑھوں, حدیث پڑھوں وقت پر. ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے. اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ موبائل فونوں کے اندر, یہ ڈیجیٹل فتنوں کے اندر اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچائے. ایک حدیث ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے, عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا ناپسند ہے. اللہ اگر ہمیں توفیق دے تو ہم عمل کر سکتے ہیں, ورنہ عمل مشکل ہے اس پر. عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنا ناپسند ہے. اللہ ہمیں اس حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ بے شمار لوگ ہیں عشاء کی نماز کے بعد ہی وقت ضائع کرتے ہیں. میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے کہا, قرآن مجید کی ایک آیت, بلکہ 2 آیتیں, جہنمیوں کی پکار کیا ہوگی, وقت کے سلسلے میں بول دیتا ہوں, بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. یا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میں دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. کیا بولتے ہیں شیخ, کیا کریں گے؟ جی بولتے جائیں, صرف بولتے جائیں, دعا بھی کرتے جائیں انشاءاللہ. ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں گے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ میں یہ بھی دیکھا ہوں بھائی, یہ بھی دیکھا ہوں میں, حافظ صاحب جو بچوں کو حفظ پڑھا رہے نا, سبحان اللہ, اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے. سامنے بچے کا قرآن سن رہے ہیں, ایک ہاتھ میں موبائل دیکھ رہے ہیں. سامنے بچے کا قرآن سن رہے ہیں, کہاں سے تم قرآن صحیح سے سن سکتے ہو؟ یہ حافظ صاحبوں سے لے کر جو کر رہے ہیں ان کے لیے, جو نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے اچھے بندے بھی موجود ہیں. اللہ ہمیں وقت کا ضیاع کرنے سے بچائے. وہ آیتیں سن لیجئے, بڑی اچھی آیتیں. والذین کفروا لہم نار جہنم, جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا, ان کا نہ فیصلہ ہوگا کہ وہ مر جائیں, موت کا فیصلہ نہیں ہوگا جہنم میں. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها, اور نہ کبھی جہنم کا عذاب ان سے کم کیا جائے گا. ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم ہر کافر کو بدلہ دیتے ہیں. آگے سنو, غور سے سنو, بڑی اچھی آیت ہے. وہم یسترخون فیہا, جہنم میں پکاریں گے کافر. کیا پکاریں گے؟ کافروں کی پکار جہنم میں کیا ہوگی؟ وقت کو لے کر ہوگی. وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا, اے ہمارے پروردگار تو ہمیں یہ جہنم سے باہر نکال, ہمیں ذرا ٹائم دے, وقت دے. جہنمی پکاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا اچھا جواب دے گا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے اتنی عمر تمہیں نہیں دی تھی؟ ایک نصیحت حاصل کرنے والا اگر وہ عمر میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا. سبحان اللہ, وقت کی اہمیت کے لیے یہ اشارہ کافی ہے میرے بھائی. اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
علاج بتاؤں یا اور 8 چیزیں بتاؤں؟ جی تھک گئے. علاج بتاؤں اس لیے کہ اس کا یہ بھی ہے نا آخری میں ایک کیا کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں, یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. سبحان اللہ. علاج پر آ جائیں, 8 چیزیں چھوڑ دوں انشاءاللہ تعالی. جی جی سبحان اللہ. چلیے علاج پر آ جاتے ہیں. آپ نے صحیح کہا مجھے. انشاءاللہ 6 باتیں میں نے علاج میں نوٹ کی ہیں. 6 چیزیں علاج میں نے نوٹ کی ہیں. فتنوں سے اگر بچنا ہے, آج کے ڈیجیٹل فتنوں سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے, فتنے بہت ہیں, گناتے بیٹھوں گا بہت سارے رہیں گے, اس لیے سیدھے علاج پر آ جاتے ہیں. کیا کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں؟ پہلی چیز, فتنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی وہ بچا نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے, اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے, اللہ آپ کو کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ فتنوں سے بچائے. سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز آتی ہے بچنے کے لیے؟ اللہ سے دعا کرو, اس لیے کہ اللہ چاہے گا آج کے اس دور میں میں بچ پاؤں گا, میری اولاد بچ پائے گی, آپ بچ پائیں گے, آپ کی اولاد بچے گی. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بچ پائیں گے. میں آخر میں ایک بار یہ 6 بھی پوچھوں گا, بولیں گے انشاءاللہ؟ 6 بھی علاج کے اندر پوائنٹس پوچھوں گا انشاءاللہ. جی ہاں, ذمہ داران انعام دیں گے آپ ان کو جو 6 بتائیں گے, انعام دیں گے. سبحان اللہ. کیا انعام دیں گے؟ سسپینس رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. 6 باتیں آپ کے سامنے بول کر یہ مختصر سے خطاب کو میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز دعا ہے. دعا کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. آپ نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے دعا کرو فتنوں سے, ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. سبحان اللہ. وہ صحابہ تھے, صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, قالو, صحابہ کا جواب ہے نعوذ باللہ, پڑھو میرے ساتھ یہ, من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. جیسے ہی نبی نے کہا فوراً صحابہ نے دعا مانگی. یہی دعا آپ کو اور مجھے مانگنا ہے انشاءاللہ. اگر سب مل کے مانگ رہے ہیں نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, اگر اکیلا آدمی مانگ رہا ہے اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پہلی چیز ہے یہاں سے لے کر اٹھو, ہم سر نیچے پیر اوپر بھی کر لینا ہم بچا نہیں سکتے. اللہ اگر اس کی مدد ہو آج کے زمانے میں ہم بچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے بارے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, 3 سال کے بچے سے فون لینے کی طاقت نہیں ہے. بچہ کھانا نہیں کھا رہا, فون دے دو. بچہ رو رہا ہے, فون دے دو. ہمارا معاملہ ایسا ہے. سبحان اللہ. مدرسوں میں اس لیے آج امپورٹنٹ ہیں, ٹین ایجر جو بچے ہیں 19 سال 20 سال 18 سال 13 سال 14 سال, یہ بچوں کو 9 سال بغیر فون کے پڑھایا جا رہا ہے. آج بھی 9 سال اگر کسی بچے کے پاس فون نکل آئے اسی دن اس بچے کو نکال دیں گے. آج مدرسے بہت اہم ہیں, وہاں بچہ جائے گا نا, ایک عبدالعظیم صاحب کو یہاں بلانے کے لیے آپ کو 1 سال لگ جاتا ہے. اگر 50 عبدالعظیم جیسے علماء کرام ایک جگہ موجود ہیں, اس کے بیچ میں اگر بچہ جا کے رہے گا, سبحان اللہ, یہ بچہ 100% سدھر جائے گا. سدھرنے کے چانسز زیادہ رہیں گے. دعا کے سلسلے میں ایک اور دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تشہد میں, تشہد ہونے کے بعد, درود ہونے کے بعد, اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نماز کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. 4 چیزوں سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا ہے. 4 چیزوں سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا ہے. آخر میں کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک, پہلی لائن چھوڑ دو بھائی, پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن سے, اللہم انی اعوذ بک. 4 چیزوں سے نبی کہہ رہے ہیں کوئی نماز ہماری ایسی نہ ہو جس میں ہم یہ 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگے, دعا نہ کریں. دعا کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ اللہ, میں کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہا ہوں جو نہیں ہے, جو ہے, جو آپ ہر نماز میں کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک
من عذاب القبر. چلیے ٹھیک ہے. دوسری چیز اعوذ بک من عذاب جہنم. بعض روایتوں میں پہلے جہنم ہے بعد میں قبر ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے ایک چیز. واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے دوسری. تیسری چیز کیا ہے؟ آپ سے سننا چاہتا ہوں. شیخ آپ مت بولیے. علماء نہیں, علماء کو انعام بھی نہیں. علماء سے کیا ہم بات کریں گے؟ علماء کو مت دو جی, عوام کو دو انعام انشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ ومن فتنة المحیا والممات. مانگو اللہ سے, اے اللہ زندگی اور مرنے کے جو فتنے ہیں, زندگی اور مرنے کے جو فتنے ہیں, اے اللہ اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے. یہ چار چیزوں میں تیسرے نمبر پر جو نبی نے سکھایا ہے, فتنوں سے دعا مانگو اللہ سے. اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے, ہماری اولاد کو اللہ فتنوں سے بچا لے. سبحان اللہ. یہ پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر علماء نے جو لکھا العلم الشرعی. کیا چیز ہے؟ علم الشرعی. میں غور سے دیکھ رہا ہوں, ہمارے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں, امت کے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ رہا ہوں, بنگلور کی بڑی بڑی مسجدوں کے ذمہ دار کو دیکھ رہا ہوں. جی ہاں, میرے سامنے آ کے بیٹھ کے روتے ہیں, روتے ہیں. ایک ذمہ دار رو رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. کیوں رو رہا ہے معلوم ہے؟ اب سر پکڑ لیں گے آپ. میرا بچہ یہاں انجینئر ہوا, اس کی خواہش ہوئی کینیڈا میں پڑھنے کی, میں نے اسے وہاں بھیجا. سبحان اللہ. وہ وہاں جا کے اور مزید پڑھا. جب وہاں گیا ماحول میں رنگ میں رنگ گیا. اس بچے نے آ کر مجھے کہا ایک بات, مجھے فلاں بچی پسند ہے, آپ اس سے میرا نکاح کر دیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. لیکن میرے بچے نے ایک بات کہی جسے ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. کہا اس بچی کے غلط تعلقات دوسروں سے ہیں مگر پھر بھی وہ بچی مجھے پسند ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ آپ, میرا چیلنج ہے جی آپ کو, میرا چیلنج ہے, دین سے دور رکھ کر, علم دین سے دور رکھ کر جو بھی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں گے, آپ بچوں کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے. یہ میں چیلنج سے بولتا ہوں. آج آنکھوں میں آنسو ہیں وہ آدمی کہ میں کیا کروں شیخ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک بیٹا ہے میرا, کیا بولتا ہے, میرا ایک بیٹا ہے شیخ, میں کیا کروں. یہ حالات ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی یہ حالات ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ڈیجیٹل فتنوں میں ایک فتنہ ہے, عشق بازی کا فتنہ. کون سا؟ عشق بازی کا فتنہ. سبحان اللہ. ہر مہینے ہماری بچیاں ڈاکٹر, انجینئر, ہائیلی کوالیفائڈ بچیاں غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں, اور گھر بھی چھوڑ رہی ہیں, دین بھی چھوڑ رہی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو, دین بھی چھوڑ رہی ہیں, گھر بھی چھوڑ رہی ہیں. اگر بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو, اگر اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو, سبحان اللہ, یہ دوسری چیز ہے العلم الشرعی. کیا چیز ہے؟ بچپن سے بچے کو ہے نا, سبحان اللہ, بچپن سے دینی علم سکھاؤ. آپ جو بنانا بناؤ. میں کل بھی بولا, اس سے پہلے بھی بولا, جتنی شادیاں ہوتی ہیں ساری شادیوں میں بولتا ہوں میں, خاص کر بچیوں کے لیے, جو بنانا ہے بناؤ. ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, ماسٹر, جو بنانا بناؤ, مگر ساتھ میں جنتی بھی بناؤ. کیا بنانا ہے؟ ذرا زور سے, جنتی بھی بناؤ. مجھے کسی نے کہا آپ 50 منٹ بولیے, ہو گئے 50 منٹ. سبحان اللہ. 850 کے قریب آ رہا ہے کاٹا, ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی بار بار کیوں پوچھتے ہیں, اتنی دیر میں کچھ بول دیجیے آپ. سبحان اللہ. سیکنڈ نمبر پر ہے علم دین. علم دین ایک ایسی چیز ہے, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ایسی جو اسکولز ہیں نا, الفرقان جیسی, ارے آیا ہوں بول کے تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. کل سے آج تک میں نے 4 سٹی دیکھے ہیں. جی ہاں, حیدرآباد بھی دیکھا ہوں, وجے واڑہ بھی دیکھا ہوں, کوتگوڑم بھی دیکھا ہوں. لوگوں میں پھرتا ہوں, اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ, میں ماحول دیکھ رہا ہوں. جی ہاں, ایسی جو اسکولز ہیں یہ ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں, یہ ماشاءاللہ اچھی ہیں, ان کو کمپیئر مت کرو اس اسکول سے جو 100 سال سے چل رہی ہے. کوئی کرسچینٹی کی بڑی اسکول ہوگی, کوئی کسی اور کی بہت بڑی اسکول ہوگی. لوگ بولتے ہیں وہاں کا ایجوکیشن یہاں نہیں ہے, وہاں کی کوالٹی یہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. وہاں کوالٹی رہے گی, یہاں دین ہے. اب تیرے ہاتھ میں ہے, کیا اختیار کرتا کر لے تو. یہاں دین ہے,
یہاں نماز ہے, یہاں ماحول ہے. سبحان اللہ, اچھے سے یاد رکھو, ماحول سے دنیا میں کوئی نہیں بچا اور نہ کبھی بچے گا. پیغمبر کا بیٹا بھی اگر غلط ماحول میں رہا بگڑ جائے گا. میرا بیٹا تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ اچھا ماحول دو. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اور میرے نبی کبھی غلط نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. الفخر والخیلاء فی اہل الابل والخیل. جو لوگ اونٹ پالتے ہیں, جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں, ہمارے نبی نے کہا ان کی طبیعت میں ذرا غرور آ جاتا ہے, طبیعت میں غصہ رہتا ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعت میں سکون رہتا ہے, ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. اے میرے مسلمانوں, جانوروں کا اثر انسانوں پہ ہو رہا ہے, جانوروں کا اثر انسانوں پہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ ماحول, جس ماحول میں ہم جیتے ہیں, اس کا اثر ہمارے بچوں پہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ علم سیکنڈ نمبر پر کیا ہے؟ علم شرعی. علم شرعی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا. اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ دشمنوں سے, حاسدین کی حسد سے اللہ ایسے اداروں کی حفاظت فرمائے. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات, سبحان اللہ, الصلوات الخمس. سبحان اللہ, کیا چیز ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھنا, مسجد میں پڑھنا. کون سی نماز میں تاثیر ہے؟ اللہ نے نماز کی ایک طاقت بیان فرمائی ہے, نماز کی طاقت. اور نماز کی طاقت یہ ہے, ان الصلاۃ تنہا, ذرا زور سے, عن الفحشاء والمنکر. یہ اللہ کا کلام ہے. بے شک نماز روکتی ہے, منکر سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. نماز میں وہ طاقت ہے کہ ہمارے بچوں کو نماز فتنوں سے روک سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کلام سچا ہے نا. میرا تو یہ ماننا ہے کسی مدرس کے درس میں, کسی ٹیچر کی ٹیچنگ میں, کسی خطیب کے خطبے میں, ماں کی ممتا میں, باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے. آپ نماز پڑھیے انشاءاللہ. میری بہنوں سے گزارش ہے, ابھی کچھ دیر پہلے میں بولا, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد بہنوں کی آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں میری بہن سمجھ کے آپ سے بول رہا ہوں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, 4 باتیں اگر کسی عورت میں آ گئیں, سبحان اللہ, اس عورت کے لیے جنت نہیں, جنت کے 8 بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے طرف سے, تمہارے بھائی کی طرف سے اس پروگرام کا تحفہ سمجھ کر لے کر جاؤ. 4 باتیں اگر کسی بھی عورت میں آ گئی, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کوئی ایک بات اس میں سے؟ جی سامنے کے لوگ ہی بول رہے ہیں جی, اس لیے کہ وہ بار بار میری زبان سے سنے, بنگلور والے ہی ہیں وہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. 4 باتیں, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں, دولت میں, تجارت میں, اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے. شیخ کوئی آمین نہیں بول رہا ہے. یہ بخیل قوم ہے نا, پورا انہوں لے کر چلے گئے اس مجلس سے. سبحان اللہ. اللہ علم میں, عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. خواتین کے حوالے میں نبی کے جملے پڑھ دیتا ہوں. صلت خمسہا, 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں, میں نے جب آنکھ کھولا میرا باپ نہیں تھا, انتقال ہو گئے تھے, یتیم تھا میں نے میری ماں کو نماز میں دیکھا, میں نے میری ماں کو تہجد میں دیکھا. بچپن سے میری ماں نے مجھے تہجد کی عادت ڈالی اور وہ عادت مرتے دم تک رہی. میرا یہ ماننا ہے, ہمیشہ کہتا ہوں میں, جس گھر میں عورت نمازی وہ گھر نمازی انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نماز, وہ 4 میں سے ایک ہی بات بولا ہوں میں, اس لیے کہ عنوان وہ نہیں ہے. تیسری چیز ہے نماز. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, اوقات کے اوپر نماز پڑھنا, پابندی سے نماز پڑھنا. اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3. کیا کیا ہوئی؟ دعا, شرعی علم, 5 وقت کی نماز. یہ بچہ پوری طریقے سے بیٹھا, لے کے جائے گا انعام, یہ یاد رکھو آپ. جی ہاں, پورے مکمل تیاری سے بیٹھا ہے. آگے چلیے. سبحان اللہ. ایک اور چیز میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے, میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. آپ دعا کیجئے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرمائے.
انشاءاللہ الرفقۃ الصالحہ، اچھے دوست. کیا چیز؟ اچھے دوست. اچھے دوستوں کے ساتھ رہو گے، علماء کہتے فتنوں سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اچھے دوست، اللہ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے. جس دوست کے ساتھ رہو گے ویسا بن جاؤ گے. اللہ ایسے دوست عطا فرمائے جو نمازی ہیں، فتنوں سے بچنے والے ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا دے. سبحان اللہ. یہ 4 باتیں ہوئی. وقت ہو چکا ہے، میں دوستی پہ زیادہ نہیں بولوں گا. کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں. 5ویں چیز بڑی اہم چیز. پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ وہ 5ویں بات تمہارے سامنے کہوں گا. فتنوں سے بچنے کے لیے جو 5واں نسخہ میرے نبی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کہتے ہیں ستکون فتنہ، ایسے فتنے آئیں گے. کون اس میں سے بات سمجھتے ہیں دیکھیں گے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، میں وہ بات بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ایسے فتنے آئیں گے، القائد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہوا آدمی ہے کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. فتنوں میں کیا ہے؟ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. والقائم خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا آدمی دوڑنے والے آدمی سے بہتر ہے. اللہ کے نبی کا ایک جملہ ہے فتنوں کے تعلق سے، من تشرف لہا تستشرفہ فمن وجد ملجأ او معاذا فلیعذ بہ، متفق علیہ. کوئی بھی اگر آدمی فتنوں کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ فتنے اسے اچک لیں گے. سمجھ میں آئی بھی بات؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ کیا ہے 5ویں چیز؟ سمجھ میں آئی؟ فتنوں سے دور رہو، جتنا ہو سکتا ہے فتنوں سے دور رہو. کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر فتنوں کے قریب جاؤ گے فتنے تمہیں اچک لیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے دور رکھے. اللہ ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں اللہ ہمیں لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے فتنے دور ہو جائیں. آخری اسے بھی ہم دعا ہی سمجھ کر چلیں انشاءاللہ تعالی. بہت اچھی دعا ہے، کثرت سے یہ دعا میں بھی مانگوں، آپ بھی مانگیں انشاءاللہ تعالی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آپ میں سے اکثر لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں. یقیناً بہت بڑا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے. اس پر ایک تقریر سے نہیں، بار بار آپ سے گزارش ہے، یہ پروگرام چلانے والوں سے گزارش ہے، موڑ بدری کے ذمہ داروں سے گزارش ہے، بار 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 آپ یہ فتنوں کے بارے میں، یہ ڈیجیٹل فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیجئے تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو فتنے ہیں اللہ ہمیں بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ شرعی علم اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسل جو ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ، ان سے ملنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا، اور اللہ نے کچھ باتیں انہیں کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ کے شکریہ کے بعد جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچا ہے، جن لوگوں نے اس پروگرام کو بنایا ہے، اس کے لیے 1 مہینے سے زائد وقت ان لوگوں نے تیاریاں کی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہ بچوں کو، یہ نوجوانوں کو، یہ بھائیوں کو اللہ عطا فرمائے. اللہ دنیاوی اور اخروی پریشانیاں یہ بھائیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے. اللہ ان کا جو آرگنائزیشن ہے اللہ علماء کی نگرانی میں، میرا جملہ غور سے سننا، علماء کی نگرانی میں اللہ اس کو چلانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ اللہ انہیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس آرگنائزیشن کو اللہ بہت ترقی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.